ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے جو 60s میں ہو رہا تھا, نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں, انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے. BCCI بن گیا جب انڈسٹریلائز کیا, اور BCCI دنیا میں کوالٹی کا بینک بن گیا, تو ہمارا ملک اس وقت اوپر جا رہا تھا. غلط طرف چلے گئے, ویلتھ کریشن ختم کر دی نیشنلائزیشن سے. اور اس کے بعد جو 80s میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر کسی اور کی جنگ یا ان میں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمیں ڈالرز ملیں گے. یہ جو ہم ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا, کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہے. فورن پالیسی کے اندر بھی آزادی جانی شروع ہوگی جب ایڈ کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہو جائے, اور جو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا تھا ہم ہوئے نہیں. دیکھیں, ایک قوم جب تک اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن نہیں کرتی, اپنے خرچے خود نہیں اٹھاتی, تو وہ تو تھوڑی دیر کے بعد, وہ مقروض ہونے کے بعد غلام بن جائے گی. اس کی آزادی تو جہاں نہیں ہے. اور آپ کی فارن پالیسی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو لیٹسٹ بنائی تھی, اس میں ہم نے دونوں کو کنیکٹ کر دیا کہ صرف فوج نہیں آپ کو بچا سکتی. جب تک آپ کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتی, آپ نہیں آزاد فیصلے کر سکتے. لیکن میرا ایک اور, جب ہماری باری آئی گورنمنٹ میں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جانا ہے, اور ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے پاکستان میں ویلتھ کریشن ہو. اس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ ابھی جو شوکت علی نے بتایا کہ یہ جو وزٹ آیا ہے لنڈن سے, اس نے 5 سال کے اندر ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں. تو یہ اس کی کیا قابلیت تھی کہ اگر ملک کے اندر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی. دیکھیں, فائنانس منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے, اس کا یہی ہوتا ہے نا, بتانے کے لیے اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے پورے کرے. سمپل ٹرمز میں بتائیں نا, یہ کوئی باقی آپ اکنامک ٹرمز اور جاگن استعمال کریں گے, لیکن بیسکلی جو آپ سب جانتی ہیں, جنہوں نے خواتین بیٹھی ہیں, جنہوں نے گھر کے خرچے پورے کرنے, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آمدنی ہے, یہ خرچے ہیں, اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی, جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو پیسہ کدھر سے آنا ہے. اور یہ کون مین, یہ جو آدمی ہے, یہ کون مین ہے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ نے, آپ یہ سوچیں کہ 5 سال اگر ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی, تو اس کا کمال کیا ہے کہ جو اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں. اس نے صرف یہی نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھی, ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی, اور جو بنانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی, جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے, ہمارا کتنا 37%, کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ, 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے, ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا, اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا. اور میری تھیری ہے اس کے اوپر, اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے, تو زیادہ ڈالر آتے تھے, کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ, ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی, انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی, بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے. پاکستان میں گورنمنٹ کرنے لوٹنے کے لیے آتے, پھر باہر چلے جاتے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے, اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی وہاں باہر بھاگ گیا, NRO لے کے واپس آ گیا. 10 سال چوری کی, پیسہ باہر لیا, جب پکڑے جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا, اور اب NRO لے کے پھر پاکستان آ گیا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
میں ہم نہیں چاہتے، میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس ملک، ان کے دور، ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے۔ 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان، تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں۔ ہم ہمیشہ، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا، اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں، یہ اربوں پتی بن گئے، ملک کو مقروض کر گئے۔ اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی۔ اور تو اور چھوڑیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو، معاشی نقصان تو ایک طرف ہے، ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے، اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے، پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے۔ جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کا اوپر بھی آنے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ امیجن کریں، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ اور پھر آتے ساتھ ہی وہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو، اور پھر اس کی ایک منٹ بس، اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس میں اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، وہ قوم پہ ڈال دو۔ شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا، یعنی عوام اس کے پیسے دے گی۔ نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ، تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ۔ اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے، لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے۔ اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے، وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو، اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا، کون مین کو طریقہ بنا لے گا۔ یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے۔